رات کا پہلا پہر تھا، آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے اور گلیوں میں سحر کی تیاری کا شور تھا۔ پرانے محلے کی چھوٹی سی مسجد سے اذان تہجد کی آواز آ رہی تھی جو دلوں کو سکون بخش رہی تھی۔ علی جو ہمیشہ سحری میں سب سے پہلے جاگتا تھا، آج کسی گہری سوچ میں تھا۔ دسترخوان پر کھجوریں، دودھ اور سادہ کھانے رکھے تھے، مگر علی کی نظریں دروازے پر تھیں، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ یہ رمضان کا پہلا دن تھا اور علی نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ اس بار وہ پورے روزے رکھے گا۔ پچھلے سال وہ چند روزے رکھنے کے بعد بہانے بنانے لگا تھا، مگر اس بار وہ خود کو آزمانا چاہتا تھا۔ سحری کے بعد جب سب نے دعا مانگی تو علی نے بھی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس رمضان میں صبر اور ہمت عطا فرما۔ دن چڑھا، سورج کی تیز روشنی آنگن میں بکھر گئی۔ اسکول سے واپسی پر جب علی گلی میں داخل ہوا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص پیاس سے نڈال بیٹھا تھا۔ علی کو یاد آیا کہ یہ وہی بزرگ ہے جو اکثر مسجد میں نظر آتے ہیں۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا، مگر پھر سوچ میں پڑ گیا، میں روزے سے ہوں مگر یہ بزرگ پیاسے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں؟ علی نے جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا، یہ پانی لے جاؤ اور ان بزرگ کو دے دو۔ بھائی نے حیرانی سے پوچھا، مگر بھائی تم خود کیوں نہیں دے رہے؟ علی مسکرایا، میں روزے سے ہوں، اگر میں نے پانی دیا تو شاید میرا دل چاہے کہ میں خود بھی پی لوں، مگر تم تو روزے سے نہیں، تم دے سکتے ہو۔ بھائی نے پانی بزرگ کو دیا اور دعا دیتے ہوئے بولے، بیٹا تمہاری نیت بہت نیک ہے، اللہ تمہارے روزے قبول کرے۔ علی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے کا اور قربانی دینے کا بھی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس پر قابو پانے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس بھی دیتا ہے۔ نیکی کے لیے بڑا عمل ضروری نہیں، نیت کا خالص ہونا زیادہ اہم ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا ایک عبادت ہے، خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں۔ لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹس۔ تھینک یو۔